بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وکفا والسلام علی سید الانبیاء وعلی اصحابہ وآل بیتہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے منکرین حدیث کے تعارف کے سلسلے میں پروگرام شروع کیے تھے۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے مشہور منکر حدیث عبداللہ چکرالوی، جس نے اہل قرآن فرقہ کی بنیاد رکھی، اس کا مختصر تعارف پیش کیا تھا۔ آج ہم اسی سلسلے میں دوسرے ایک بڑے منکر حدیث، جس نے لوگوں پہ امپیکٹ ڈالا، لوگوں پہ اثر ڈالا اور اپنے نظریات اور اپنے خیالات کی بنیاد پہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، ان کے مختصر تعارف پہ گفتگو کریں گے، مختصر تعارف بیان کریں گے۔ وہ منکر حدیث جو ہیں وہ نیاز فتح پوری، جو 1877 میں فتح پور ہندوستان میں پیدا ہوئے اور 1966 تک وہ زندہ رہے، اور اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ لیکن ان کے نظریات بڑے عجیب و غریب اور فلسفے کے شوقین تھے، اور فلسفے کی طرف ان کا رجحان زیادہ تھا۔ شروع میں وہ ایک اخبار کے ایڈیٹر رہے تعلیم حاصل کرنے کے بعد، اس کے بعد اپنا ایک اخبار بھی نکالا جس کا نام نگار تھا۔ شروع میں تو آپ منکر حدیث تھے، لیکن جب آپ نے عقل کے گھوڑے دوڑانے شروع کیے اور ارتقائی منزلیں طے کرتے کرتے آپ آگے گئے، تو آپ منکر قرآن ہوئے، اور منکر قرآن کے بعد آپ آخر میں منکر اسلام بھی ہوئے، اور اسلام کا بھی آپ نے انکار کیا۔ اس کے علاوہ آپ کے نظریات اور آپ کا فلسفہ بڑا جداگانہ تھا۔ آپ کی مشہور کتاب من و یزداں کے نام سے آج مارکیٹ کے اندر موجود ہے، جس میں آپ نے حدیث کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا، لیکن ساتھ ہی آپ نے قرآن کو بھی معاف نہ کیا۔ من و یزداں سے قرآن کے بارے میں آپ کا جو فلسفہ تھا وہ ہم بیان کرتے ہیں کہ قرآن کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں۔ قرآن کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ خدا کو آگ برساتے ہوئے عام مسلمانوں اور مولویوں کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن اپنے الفاظ اور اپنی ترتیب کے لحاظ سے مکمل طور پر پہلے لوح محفوظ میں منقوش و موجود تھا، اور فرشتہ یعنی جبریل ہی محفوظ و منقوش کلام رسول اللہ کو آ کر سناتا تھا، اور رسول اللہ انہی آسمانی الفاظ کو دہرا دیتے تھے۔ حد درجہ مذاکرہ خیز ہے۔ اگر قرآن کی زبان عربی نہ ہوتی بلکہ کوئی نئی زبان ہوتی تو بھی خیر کچھ کہا جا سکتا تھا، لیکن جب کہ وہ اسی زبان میں نازل ہوئی جو عام طور پر عرب میں رائج تھی، تو اس کے الفاظ کو کیوں کر خدائی الفاظ کہا جا سکتا ہے۔ بہرحال قرآن کو خدا کا کلام اس حیثیت سے تسلیم کرنا کہ اس کا ایک ایک لفظ خدا کا بتایا ہوا ہے، اور خود رسول کے عقل و دماغ کو اس سے کوئی تعلق نہ تھا، خدا کو اس کے منصب سے گرا کر انسان کی حد تک کھینچ کر لانا ہے، اور رسول کو سطح انسانیت سے بھی نیچے گرا دینا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ وہ کلام اللہ قرآن کے بارے میں کتنا گمراہ کن نظریہ اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ قرآن کو تو اللہ کا کلام ماننے سے ہی انکاری ہیں، اور اس کے اوپر شک و شبہ کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور جب آپ عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں تو آپ کسی جگہ رکتے نہیں، پھر آپ منکر حدیث سے منکر قرآن کا سفر طے کرتے ہیں، اور اس سے منکر اسلام کا بھی سفر آپ کا طے ہوتا ہے۔ آپ ایک ہی جگہ اسی کتاب میں آپ اللہ کے بارے میں فرما رہے ہیں، وہ ملاحظہ کریں، خدا کو آگ برساتے ہوئے، خون اور پیپ پلاتے ہوئے، آتشی کوڑوں سے سزا دیتے ہوئے بہت زمانہ ہو چکا ہے۔ اب ضروری ہے کہ وہ صرف زخموں پر مرہم رکھے، اور بجائے کسی خاص قوم پر لطف کرنے کے وہ تمام بنی نوع انسان کو اپنا ہی بندہ سمجھے، اور نجات کا دروازہ سب کے لیے بغیر کسی شرط کے کھول دے۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ جب تک مذاہب کا عقائدی اختلاف دور نہ ہو، خدا کا کوئی ایسا کائناتی تصور قائم ہی نہیں ہو سکتا، اور اگر کوئی شخص اختلاف عقائد کو محمل قرار دیتا ہے تو اسے ملحد اور کافر قرار دیا جاتا ہے۔ اس لیے میری رائے میں خدا کی خدائی اگر صحیح معنی میں قائم ہو سکتی ہے تو اس کی توقع ہم کو صرف کافروں اور ملحدوں سے ہی کرنی چاہیے۔
اب اختلاف خدا کی ذات میں تو مسلمانوں میں نہیں تھا، اختلاف تو فروع میں ہے، اصولی اختلاف کو تو اسلام کے اندر گنجائش ہی کوئی نہیں ہے، لیکن آپ نے اس کو غلط انٹرپریٹ کرتے ہوئے، خدا کی ذات کا انکار کرتے ہوئے ملحدوں کو اور کافروں کو حق پہ قرار دیا۔ ابھی ایسے لوگ ہیں کہ جن کے فلسفے کو، جن کے لٹریچر کو جتنا دیکھتے جائیں گے گمراہی پھیلتی جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔